ہاں جی جناب، السلام علیکم۔ ہوئے ہوئے یا اللہ پاک تیرا شکر ہے یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ کیا حال ہے آپ کے؟ آغا صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تھینک یو سر۔ آغا صاحب بہت اللہ سچا جانتا ہے، آغا صاحب آپ سے اتنی محبت ہے، آپ سے اتنی محبت ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرا جی کر رہا ہے آپ کے پاؤں پکڑ لوں اور جی بھر کے رو لوں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے عزیز عابد ہوتے ہیں تو میں آپ کو گلے لگاتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میں آپ کا خادم ہوں۔ آپ نے وہ کام کر دکھایا ہے، آپ نے وہ کام کر دکھایا ہے جس کی وجہ سے ہمیں قتل کیا جاتا تھا، ہمیں مارا جاتا تھا۔ آپ نے وہ کام کر دکھایا ہے۔ آغا صاحب میرا نام کامل عباس ہے، بیسیکلی میں ننکانہ صاحب کا رہائشی ہوں اور ادھر لاہور میں جاب کرتا ہوں، لاہور میں رہتا ہوں۔ میرے بیوی بچے ادھر رہتے ہیں، امی اور بھائی ادھر ہیں ننکانہ صاحب میں۔ میں کٹر وہابی، مولا کا نام سن کے منہ بگاڑنے والا تھا، مولا کا ذکر پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ کو سنا ہے ایسے متاثر ہوا ہوں کہ ایک دن خواب میں کہ کربلا کا میدان لگا ہوا ہے کہ مجھے مولا حسین علیہ السلام نے سیدھے سے لگایا ہے، ماشاءاللہ اور ان کا چہرہ مبارک میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ میں بھول گیا ہوں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اور علم کے لحاظ سے الحمدللہ آپ کی وجہ سے علم کے لحاظ سے کوئی عمری ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس فزیکلی ہم کمزور ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم بڑے کیا کہتے ہیں ایک نہ ایک دن وہ بھی سٹرونگ ہو جائے۔ لاہور سے میں مخاطب ہوں آغا جی۔ تو آغا جی، اور سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام۔ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو مولا کا واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ ہمیں چھوڑیے گا نا آپ نے، کیونکہ آپ چلے گئے تو یقین مانے ایسے لگے گا کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں کیا بڑا اپنا نقصان کر لیا ہے۔ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا خادم۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے براہ راست مولا علی علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ آپ کے علم کی کو میں داد دیتا ہوں سر۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، اللہ آپ کو بہت ایموشنل ہو رہا ہوں، امام زمان علیہ السلام کا احسان ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا کا احسان ہے جی۔ اگر کنٹرول نہیں ہو رہا مجھ سے، آپ کو میں سمجھا نہیں پا۔ 4 ہفتے ہو گئے ہیں، میں 4 ہفتوں سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اگر تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے سوال آتے ہیں جو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ آپ کو رات کو تقریباً 2 بجے تک 2-2:30 بجے تک میں نے سنا ہے، اور آپ کہہ رہے تھے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو میں نے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں آپریٹر صاحب سے ضد نہیں کی، خیر میں نے اگنور کر دیا۔ میں نے کہا صبح انشاءاللہ آغا سے ملاقات ہوگی تو آغا صاحب میرے چھوٹے سے 2 سوال ہیں۔ اور ایک سوال تو یہ ہے، وہ جو مجھے مولا حسین علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوا ہے، تو نا کیا یہ معاذ اللہ اس کو شیطانی خواب تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں، شیطانی خواب نہیں ہے انشاءاللہ۔ چلیں شکریہ۔ کوئی دلائل یا کوئی حوالہ مل سکتا ہے ایسا کچھ ہے کہ؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی کمن فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ایسا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا۔ اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے احکام بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرح۔ چلیں بہت شکریہ، یہ تو کلیئر، کیونکہ میرے نا آغا جی میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں ایک وہابی فرقے سے، وہابی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور میں نے آپ کو اپنے بارے میں سب کو بتا دیا ہے۔ اور میرے جو اساتذہ ہیں نا ان کے نام اب میں بنا کسی ڈر کے یہاں پہ لوں گا، چاہے وہ جو کر سکتے ہیں کر لیں، مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں۔ ایک جو نمبر 1 پہ ہے وہ میرے جو اساتذہ ہیں، کیا کہتے ہیں ان کا نام ہے سید سبطین شاہ نقوی اور شاملئی ظہیر اور ساملئی ظہیر، یہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم اور بہت بھائی، یہ آپ کو چوری سنتے ہیں پر آپ کے سامنے نہیں آتے۔ ہاں سنتے ہیں یہ لوگ آپ کو چوری سنتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں آتے، اور اللہ جانتا ہے آپ کا کوئی رد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ یہ گلی محلے کے جو مولوی ہیں نا چھوٹے موٹے، یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کا لیول بہت اوپر ہے، آپ کا لیول بہت اوپر ہے، یہ ہمارے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا اکثریت میں کمزور ہیں۔ آگے چلے میں جو میرے سوال آتا ہے وہ میں آپ سے کرتا ہوں چھوٹے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا جی آغا جی، یہ جو حضرت حجر بن عدی ہے، ہاں جی، یہ تابعی ہیں یا صحابی ہیں؟ یہ صحابی ہیں۔ جماعت مخالفین نے اپنے کتب میں لکھا ہے کہ یہ صحابی ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حجر بن عدی، حجر ابن عدی، یہ صحابی ہیں۔ آغا جی دراصل نا یہ اہل حدیثوں کا ایک مناظر ہے، اس کا نام ہے کیا ابو یحییٰ نور پوری۔ اس نے آ کر وہ انجینئر محمد علی مرزا کو آ کر چیلنج بھی کیا، ان کی اکیڈمی میں گئے اور دروازہ وغیرہ نوک کیا، تو وہ آگے فیس نہیں ان کو کیا، انہوں نے وہ جو کام کرتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ تو ان کو چھوٹے موٹوں کو۔ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 ہے یہ، اور یہ ذہبی صاحب کی کتاب ہے، اور وہابی وغیرہ اس کی بہت عزت کرتے ہیں ذہبی کی۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے 462 میں حجر ابن عدی کا ترجمہ ہے، یہ صفحہ نمبر 462 ہے، یہ حجر ابن عدی، ٹھیک ہے نا، حجر ابن عدی ہے۔ اب اگلے صفحے میں جانا وَلَهُ صُحْبَةٌ وَوِفَادًا، یہ صحابی تھا،
اس کے پاس صحبت کا شرف ہے. جب کہتے ہیں لہو صحبتون یعنی یہ صحابی تھے, یہ واضح ہے. وفادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے بھی گئے تھے وفد میں. وکان شریفا امیرا مطاعا امارا بالمعروف مقدما علی الانکار. اسی طرح تاریخ ابن عساکر میں بھی اس کی صحابیت پہ تصریح ہے. تاریخ ابن عساکر پہ میں آپ کو دکھا دوں, یہ کتاب تاریخ مدینہ دمشق جس کو تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں, حافظ ابن عساکر کی کتاب, جز نمبر 12 چھپی ہے کتاب سن 1995 میں. اس کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 207 میں لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر 207 حجر ابن عدی, صفحہ نمبر 207 حجر ابن عدی من اہل الکوفہ, یہ کوفے کا آدمی ہے. وفد علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی سے ملنے گئے تھے, نبی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور جو بھی شخص وفود جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, وہ صحابی کہلاتے ہیں, کیونکہ صحابی کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات. اچھا مزید بولو. ملاقات ہو سر. اچھا, اور یہ حاکم میں بھی سر اس کے نا 2-3 حوالے ملتے ہیں, پر اس میں نا وہ نا سند کا روڑا لاتے ہیں. وہ بھی یا نور پوری ہے نا, وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں. وہ بھی یا نور پوری وہابیوں کے مناظر ہیں, وہ کہتے ہیں یہ صحابی نہیں ہے ان کی, کیونکہ ان کو شہید وہ کیا کہتے ہیں معاویہ نے کروایا تھا نا, معاویہ نے اس کو قتل کیا. حاکم میں ملتے ہیں نا. چلو یہ تو آپ نے میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا نا, یہ کیا تھا, یہ صحابی تھے. اور میں نے زہبی کا مقابلے میں یحییٰ نور پوری کا کیا مقام ہے. یحییٰ نور پوری وہ اس کا جوتے کا مٹی بھی نہیں ہے زہبی کا. زہبی جب کہہ رہا کہ صحابی تھا, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ہاں بالکل, زہبی جب کہتا ہے یہ صحابی تھا تو نور پوری کی کیا اوقات ہے. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور آغا جان, یہ ایک وہ آپ نے وہ آپ کا وہ آپ کا کلپ مجھے مل نہیں رہا, اس پہ عمر نبی پاک کی نبوت پہ شک کرتا ہے اور کیا کہتا ہے آپ نبی ہیں یا نہیں, ہم نے جنگ پہ جانا ہے, وہ مجھے مل نہیں رہا تھا. وہ آپ مجھے ایک حوالہ دے سکتے ہیں. وہ واقع صلح حدیبیہ میں, صلح حدیبیہ میں اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آج مجھے شک ہوا ہے, پر شک کیا اس کا, پھر اب اس کے سوالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہے. اس طرح کے سوالات کرتا ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں. پھر اس سے تسلی نہیں ہوتا, ابو بکر کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں اس پہ کبھی انشاءاللہ لیکچر کروں گا, پورا لیکچر کروں گا, اس میں تفصیل ہے. چلیں ٹھیک ہے آغا جی, صرف ایک سوال ہے چھوٹا سا آغا جی, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. بولے. ہاں, مولا علی کا جو عقیدہ ہے وہ کیا بخاری یا مسلم میں آپ بتا رہے تھے, اس کا آپ کو آغا جی مجھے حوالہ دینا ہوگا, کیونکہ میں نے وہ نوٹ کرنا ہے, وہ میں نے اپنے وہ ذہن نشین کرنا ہے, کہ جس میں وہ ان کے شیخین کو کہتے ہیں خائن, اور کیا کہتے ہیں جھوٹے, اور کیا کہتے ہیں غاضب وغیرہ کہتے ہیں. وہ کتاب صحیح مسلم میں ہے, مسلم اسلام دکھانا. اچھا جی, پنجابی صحیح مسلم میں جب آپ جائیں گے نا, تو اس میں ارقام میں آگے پیچھے ہوتا ہے کچھ حدیث رقم, حدیث نمبر جو ہوتا ہے نا, اور اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں آگا جی, میں لب لوں گا جی. وہ سن لیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ تراجم پہ آپ اعتماد نہ کریں, کیونکہ جو مولوی ترجمے کرتے ہیں نا, یہ بہت خائن ہوتے ہیں, غدار ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جب آ جاتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر دونوں کو غدار, خائن, کاذب, عاصم بولا ہے, تو پھر اس کا وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں. لہٰذا وہ آپ خیال رکھیں. یہ کتاب صحیح مسلم, یہ جو مسلم میرے پاس ہے, یا اسی پرنٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کی PDF بھی موجود ہے اسی پرنٹ. آپ دارالفکر کتاب چھپی ہے 2010 میں, دارالفکر بیروت میں. یہ کتاب الجہاد والسیر ہے, جہاد والسیر یعنی کتاب المغازی, صفحہ نمبر 885 ہے, باب حکم الفی. باب حکم الفی, اس میں حدیث نمبر ہے 1757. اس میں آگے آپ جب جائیں گے نا اگلے صفحے میں, وہاں پہ لمبی حدیث ہے, اس میں یہی عمر کہتا ہے کہ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. یا علی سلام اللہ علیہ اور یہ عباس ابن عبد المطلب, تم دونوں کا عقیدہ ابو بکر کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جھوٹا ہے, وہ گناہگار ہے, وہ غدار ہے, غادر یعنی غدار, اور خائن ہے. خائن بھی اردو میں بھی خائن بولتے ہیں, جو خیانت کرنے والا ہے. اور میرے متعلق بھی یہ عقیدہ تمہارا, فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا, اور تیرا عقیدہ میرے متعلق یہی ہے یا علی علیہ السلام اور اے عباس, تم دونوں کا, کہ میں بھی کاذب ہوں. میں کیا ہوں؟ عمر کہتا ہے کہ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو, آثم مجھے گناہگار سمجھتے ہو, مجھے غادر مجھے اسلام کا غدار, اور مجھے اسلام کا خائن سمجھتے ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو جس کذب کی بات ہو رہی ہے نا کہ میں جھوٹا ہوں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم جھوٹ باندھتے تھے, اس کا عقیدہ یہ ہے. اوکے میرے بھائی, مزید بولو. اچھا آغا جی, ایک سوال نہیں ہے, اب ریکویسٹ ہے آپ سے ایک. جس طرح سے ادھر ذاکرین آ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں,
اور اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی صحیح نہیں پڑھتے، تو سیکھنا چاہیے ہمیں بھی پھر اس طرح کے تلفظات اور کیا کہتے ہیں اثرات وغیرہ کا ایشو اس میں، تو ایسا تو پھر ہمیں بہت ہے۔ لہجے کی اگر بات ہے نا، لہجے کی بات ہے، وہ تو اللہ معاف کرتا ہے، لہجہ وہ تو اللہ کی جانب، لیکن جہاں تلفظ انسان سے نہیں ہوتا کوئی اہم نہیں ہے، لیکن الفاظ کو صحیح طرح سے پڑھنا اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا یہ اہم ہے۔ اور میں ذاکرین کو اس لیے پڑھواتا ہوں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلان مسئلہ حلال ہے، فلان مسئلہ حرام ہے۔ ذاکرین کو نہ حدیث پڑھنا آتا ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، یعنی ذاکرین آپ کے، میں سب ذاکرین کو نہیں کہہ رہا، یعنی 99% ذاکرین کی بات کر رہا ہوں، نہ حدیث پڑھنا آتا ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور جس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا بھائی، وہ کیسے آ کے کہتا ہے کہ فلان چیز حلال ہے فلان چیز حرام ہے؟ وہ حق تو نہیں ہے نا، میں ان کی بے عزتی کے لیے نہیں کرتا، لیکن ہم مجبور ہو گئے ہیں اس بات پر کہ یہ اتنے جاہل ہیں، اور یہ دلائل لے کے آتا ہے نا، ان کی دلائل ایسے جس کا نکاح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، تو ان کی یہ کہ بھائی دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ اہلیت نہیں رکھتے دینی مسائل میں، آپ کو کوئی سنا دیں کہ یہ مسئلہ الف ہے یا بے، اس لیے اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو، چلو شکریہ، اللہ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی، بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی، میں آپ کا دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام آپ کو مزید عزت عطا فرمائیں۔ شکریہ آپ کا، میں کال لے لوں واٹس ایپ والے کا۔